خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں، جو کہ پولس رسول کا تیموتھوس کے نام دوسرا خط 4 باب اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک ہے۔ اس کے بعد ہم انجیل مقدس سنیں گے مرکز کے مطابق 12 باب 38 سے 44 آیت۔ آئیں ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ میں خدا اور مسیح یسوع کو گواہ لا کر اس کے ظہور اور بادشاہی کے سبب سے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت بے وقت تاکید کر، کمال برداشت اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، نصیحت کر اور ملامت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کان کھجلاتے ہوئے اپنی بری خواہشوں کے موافق بہت سے معلم جمع کر لیں گے، کانوں کو سچائی کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر لگا لیں گے۔ پس تو بہرحال ہوش میں رہنا، جام فشانی کر، مبشر کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب تپاون کی طرح بہایا جا رہا ہوں اور میری روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جیسے خداوند جو عادل منصف ہے اس دن مجھے دے گا، اور فقط مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کے آرزو مند ہیں۔ خدا کا کلام پڑھا سن جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ انجیل مقدس مرکز رسول کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 12 باب 38 آیت سے 44 آیت۔ اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں کورنشات اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خدا باپ بیٹے میرے عزیزو، آئے ہم آج کی کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں فقی اور بیوہ سے متعلق 12 باب 38 سے 44 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو سچی کہانی ہے خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں۔ اسی حصہ کے 2 واقعات، ایک دہراؤ ہیں جس میں کرداروں کو برعکس دکھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں نمود و نمائش کے دل دادہ اور ریاکاروں کے پیکر فقیوں پر تنقید کی گئی ہے، اور جو یسوع اپنے شاگردوں کو بھرنے کی خواہشات کرتا ہے وہ ان کے بالکل برعکس ہے۔ یسوع فقیوں کی طرح عزت و وقار کی تلاش کے خلاف تنبیہ کرتا ہے،
اور اپنی پارسائی کو قائم رکھتے ہوئے بیواؤں کے وسائل کو ختم کرتے ہیں۔ متی 23 کی طرح یہ اتنا سخت نہ ہونے کے باوجود بھی اس اقتباس کو ماضی میں یہودیوں کے خلاف جذبات کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یہ ایک مخصوص قسم کے فقیہ کے لیے تھا۔ یہ سب پر تنقید نہیں تھی اور تمام یہودیوں پر تو بالکل ہی نہیں تھی۔ آیت 38، فقیوں سے جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا۔ اس فقرے پر ہم دھیان کرتے ہیں۔ فقی عہد نامہ عتیق کی شریعت کی تشریح کرنے والے تھے۔ یہ وکیلوں کی قدیم یہودی شکل تھی۔ یہاں پر جو فقیہ ہدف تنقید بنے ہیں وہ خود کو عوامی سطح پر نمود و نمائش کے طور پر نمایاں کرتے تھے، بالخصوص مذہبی سیاسی سیاق و سباق میں۔ ان کے لبادے غالباً ایسے نمونے میں بنائے جاتے تھے کہ ان سے عزت و وقار چھلکتا تھا۔ یہ لازماً متی 23 باب 5 کی طرح دوائیا چادریں نہیں ہوتی تھیں۔ آیت نمبر 40، وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ عزیز مومنین، اپنی فیس لینے کے لیے ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ جائیداد کا مخصوص حصہ لے لیتے تھے۔ وہ وکیل جو اپنی پارسائی کی شہرت رکھتے تھے ان کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ ان کے لالچ اور ریاکاری کے نتیجے میں یہ وکیل آخری عدالت میں، جو کہ سب عدالتوں سے بڑا فتویٰ پائیں گے، غریب بیوہ کا واقعہ پچھلے واقعہ سے بیوہ کی اصطلاح کے ذریعے منسلک کی گئی ہے اور فقیوں کے رویے میں تضاد فراہم کرتی ہے۔ عورتوں کی باطنی عقیدت اور سخاوت دکھوں کے تذکرے کو متعارف کرانے میں معاونت کرتی ہے، جن میں یسوع بھی اس طرح کی خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 42، 2 پیسے یعنی ٹکا، تانبے کے 2 سکے حساب کتاب اور عام استعمال میں سب سے چھوٹے سکے تھے۔ آیت نمبر 43، ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا۔ عزیز مومنین، یسوع کا ابتدائی تبصرہ ایک تمثیلی تضاد کا بیان کرتا ہے جو ایک تشریح کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بیوہ نے ہیکل کی مدد کرنے کے لیے واقعی حقیقی قربانی دی، جبکہ عمرہ نے صرف اپنی بہتات میں سے دیا۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں سے جو ہم سبق سیکھتی ہیں وہ ہے، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں نے محنت اور لگن کے ساتھ اپنے کام بخوبی سر انجام دے دیے ہیں۔ آئندہ سے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ ایمان کے فروغ کے لیے سرگرم رہیں۔ انجیل مقدس میں فقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں، کیونکہ ان کے قول و فعل میں بہت تضاد تھا۔ کلیسیا کی ابتدا ہی سے ایمان، بالخصوص مسیحی ایمان کا فروغ رسولوں اور ابتدائی کلیسیا کی اولین ترجیحات تھیں۔ اس لیے پالوس رسول کی بلاہٹ، تبدیلی اور مشن میں الہی دخل شامل تھا۔ روزمرہ کے امور میں مسیحی زندگی بیان کرتے ہوئے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دوڑ ختم کر لی ہے۔ اس کے ساتھ وہ مسیحی مومنین کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ وہ انجیل کی خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح کو برملا طور پر فقیوں اور فریسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کی زندگی میں قول و فعل کے تضاد کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے افعال اور اقوال میں یکتا ہوں، مسیحی نسب و لائن کے مطابق ہمیشہ مسیحی زندگی کا پرچار کریں۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ اس کے کلام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں، خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔